ساس اور بہو کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے, ساس کچھ نہیں کہتی اور بہو زبان چلاتی ہے, تو آخرت میں بہو کی کیا سزا ہوگی؟ بھائی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے پورا ایک بیان ریکارڈ کیا ہے یوٹیوب پہ کہ ساس کے حقوق, وہ آپ ضرور سنیں کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت واجب ہے. وہ بیان ضرور سنیں, جتنی بھی بہویں ہیں وہ ضرور سنیں. ساس کے سامنے زبان چلانا یہ بہت سخت بری حرکت ہے, اس سے اعتراض کرنا لازم ہے. جو رشتہ داری توڑتا ہے نا, خاص طور پہ اپنے بڑوں کے رشتوں کو توڑتا ہے, تو وہی دماغ سے نکال دے کہ پھر اس کا کبھی ادب ہوگا. ابھی میں یہاں ایک بات بتاؤں, میری حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی 2-4 دن پہلے. وہ آپ نے دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ بہت تصویریں چلی ہیں. اس میں اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ میری تصویریں لی جا رہی ہیں, تو وہ جو میری پکچرز آئی ہیں وہ اس سے ایسا لگ رہا ہے اب میں یوں کر کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوں, جبکہ میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. میں جب ان کے سامنے بیٹھتا ہوں بہت تمیز سے, بہت بادب. تو وہ کھانے کے بعد جو ہے نا ہم تھوڑا سا ٹیک لگا کے یوں ہو گئے, تو تیسری تصویر لے لی. اب وہ ایسا لگ رہا ہے وہ طارق مسعود صاحب ہیں اور میں طارق جمیل صاحب ہوں, تصویروں سے ایسا لگ رہا ہے. تو مجھے بڑی شرم آ رہی تھی وہ دیکھ کے کہ یعنی یہ تو بہت ہی ایک عجیب سی وہ ہے کہ بے استغنا. میں تو ہم نے تو بچپن میں ان کے بیانات سنے ہیں بھائی, ان کے بیانات سے متاثر ہو کر ہمیں دین پر لانے میں ان کے بیانات کا بہت بڑا دخل ہے. میں نے حضرت سے عرض کیا, مولانا طارق جمیل صاحب سے, میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا آپ کا ایک بیان میں نے 1993 میں سنا تھا, اور وہ بیان کیا تھا, جب میں نیا مدرسے کی طرف آیا تو مجھے بار بار وہ جو بچپن کے شوق ہوتے ہیں نا, پائلٹ بننا اور انجینئر بننا, ہمیں تو کوئی بھی پوچھتا تھا کیا بنو گے, پائلٹ. کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے مولوی بنیں گے. کسی بچے سے پوچھو وہ کہے گا مولوی بنیں گے, وہ پائلٹ بنوں گا, یہ لش پش. تو میں جب مدرسے کی طرف آ گیا تو وہ سارے پلان ہمارے پائلٹ میں نے اپنی تصویریں بھی کھنچوائی تھی پائلٹ کے, اس ماڑی پور بیس مسرور جو ہے نا ماڑی پور میں, تو وہاں ہم 7 ستمبر کو جا کے پائلٹ کے بیس میں, وہ اس کے ڈریس میں, بیس مسرور میں پائلٹ کے ڈریس میں, ہیلمٹ ہاتھ میں اور ایسے لش پش بن کے تصویریں. پھر جب دین کی طرف آئے وہ تصویریں ہم نے پھاڑ دیں. کچھ تصویریں کہیں ہمارے رشتہ داروں کے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہوں گی, ہم نے مانگی دی نہیں, تو وہ پرانی تصویریں سے پائلٹ بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں جہاز کے ساتھ نا, کہ بنے نہ بنے شوق تو پورا کرو بھائی. تو مجھے بڑا شوق تھا, سب بچوں کو ہی ہوتا ہے. ہم جب مولوی بنے تو سر پہ ٹوپی آ گئی, بالکل ہی کرتا آ گیا بغیر کالر کا, عجیب سا اسٹائل ہو گیا. تو شیطان بہت ورغلاتا تھا کہ چھوڑ دے مدرسہ, چھوڑ دے. اس زمانے میں مدنی مسجد گیا شب جمعہ میں, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان شروع ہو گیا. اللہ نے بڑا فضل کیا. وہ جو بیان حضرت نے کیا تھا, میں نے حضرت کو بتایا, حضرت اس وقت جو آپ کے بیانات ہوتے تھے بڑے جوشیلے بیان ہوتے تھے. وہ بیان ایسا تھا کہ جب حضرت نے بیان شروع کیا نا تو مجمع جو رویا ہے, دھاڑے مار مار کے لوگ رو رہے تھے. ایسی کنڈیشن تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ یعنی کوئی عجیب اللہ کی سکینت آسمان سے نازل ہو رہی ہے. عجیب کیفیات تھی لوگوں کی. شروع میں تو ایسے سکینت نازل ہو رہی ہے, ایسا مجمع پر جو ہے نا سحر جادو ہو گیا, اور پھر جو لوگوں کی ہچکیاں بندی ہیں وہ داڑے مار مار کے لوگ روئے ہیں. بڑا عجیب بیان تھا. اس وقت ریکارڈنگ کے اور ان چیزوں کے اتنا مضبوط سسٹم نہیں تھا. تو اس بیان میں حضرت کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ دنیا کی حقیقت بیان کر رہے تھے کہ جو ٹانگا چلانے والا ہے نا وہ بھی کوچوان ہے, اور جو جہاز اڑانے والا ہے وہ بھی کوچوان ہے. وہ بڑا کوچوان ہے, یہ چھوٹا کوچوان ہے, ہیں دونوں ہی کوچوان. تو وہ ایسی دنیا کی نفی کی انہوں نے کہ میرے دل سے وہ, میں نے حضرت کو بھی جب ملاقات ہوئی میں نے کہا حضرت اس بیان میں آپ نے پائلٹوں کی واٹ لگا دی تھی. ایسے ہی میں نے کہا پائلٹ بننے کا شوق کیا ہو گیا کافور. پائلٹ کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا میں, اگر اللہ کے لیے ہے, اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہے, پھر تو پائلٹ بننا بہت بڑی فضیلت ہے. ہوائی جہاز اڑا کے اپنے ملک کا دفاع کرنا, مسلمان قوم کا دفاع کرنا, یہ تو صحابہ بھی میدان جنگ میں گھوڑوں پر سوار ہو کے بہادری کے جوہر دکھاتے تھے. لیکن ہمارا مقصد تو شو مارنا تھا نا, کیا خیال ہے؟ ہمارا مقصد تو یہ تھا اڑیں گے, پھر یہ پھر نیچے اتریں گے. تو نیچے تو اتریں گے ہی نہیں, ہم کہا اڑ وہیں جائیں گے بھائی, ہم نیچے کیوں اتریں؟ تو ہمارا تو مقصد دنیا تھی. اگر ملک کی خدمت یا قوم کی خدمت مقصود ہوتی تو عالم بن کے بھی تو ہوتی ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, عالم کی بھی ضرورت ہے. تو ادھر تو کبھی خیال نہیں, کیونکہ اس میں شو نہیں ہے. اب ٹوپی پہن کے جب گھر آئے, اور مدرسے والوں کو اللہ ہدایت دے, یہ ہمارے مدارس کے جو محتمین بچوں کے ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں, تو بڑے لوگ ہیں, میں چھوٹا منہ بڑی بات, اللہ کا واسطہ یہ رسم کو مدرسوں سے ختم ہو جانا چاہیے. ایک تو اتنا بڑا مجاہدہ کر کے ہم کالج چھوڑ کر, پتلونیں چھوڑ کر, وہ جو شو بازیاں تھیں وہ چھوڑ کر مولوی بننے کے لیے مدرسے میں آئے, پائلٹ کا خواب چھوڑ دیا. ویسے بھی کوئی بننا نہیں تھا, لیکن ایک خواب تو تھا نا.
انجینئر کا اور یہ بنیں گے اور یوں بنیں گے. کبھی خیال آتا نیوی میں جاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک تو وہ ساری وہ جو ٹیشن بازیاں ختم ہوئیں اور اوپر سے پہلے ہی دن کیا کرا دی, ٹینڈ کرا دی. گھر آ رہے ہیں تو سر چھپاتے پھر رہے ہیں. یہ جو میں بڑے بال رکھتا ہوں نا, یہ احتجاج میں رکھتا ہوں, ورنہ مجھے بڑے بال رکھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. دور حدیث میں میں نے ارادہ کیا اب میں بڑے بال رکھوں گا. اب تو ٹنڈ ونڈ کا ہمارے یہاں دور حدیث تک پھر ٹنڈ کا نظام ختم ہو گیا تھا. بھائی دورے سے پہلے ٹنڈ کراؤ, دورے میں پہنچیں گے تو بال رکھنے کی اجازت. تو جب دورے میں پہنچا تو بال رکھ لیے. جب اگلے سال تخصص میں آئے تو پھر استاذ کا حکم آیا ٹنڈ کرا لو. میں نے کہا اب تخصص کے بعد تو تعلیمی دور, جو اصطلاحی تعلیمی دور ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے. میں نے کہا کرا لے بیٹا, اس کے بعد دیکھتا ہوں میں. پھر میں نے بال رکھے, یہاں تک بال کر دیے. تب تو چھوٹے ہو گئے, ادھر تک بال, بہت بڑے بال رکھے. پھر ہم نے کہا احتجاج میں جو ساری کسر نکالیں گے ہمیں ٹریننگ کیوں کرائی. لیکن بہرحال ہم فرما برداری کرتے تھے. آج کل جو ہے نا طلبہ میں فرما برداری نہیں ہے. استاذ نے کہہ دیا کرا دو تو اب سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے, لیکن اب بھائی استاذ ہیں کرا لے یار, اب چھوڑ کیا دلائی. اب بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ بڑا ظلم ہے, ٹھیک ہے, آج کل کے حساب کے لحاظ سے. ٹنڈا آدمی کہیں بھی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. اور دینداروں کے لیے تو زینت ویسے ہی ضروری ہے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں. ٹنڈ کرا کے عجیب حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. یا ہمارے اساتذہ میں یہ شعر سناتے تھے, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. تو میں نے حضرت سے یہ اپنا واقعہ سنایا. میں نے کہا وہ آپ نے جو پائلٹ کی ایسی کی تیسی کی تھی نا, تو وہ پائلٹ سے میری مراد کیا ہے یاد رکھو دنیا کے لیے. باقی پائلٹوں کی اپنی اہمیت ہے, اور کوئی پائلٹ آپ میں سے بن سکتا ہے تو بنے بھائی, ہر شعبے میں جانا چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ میں تو گیا تھا کہ بھائی وہ بڑے بزرگ ہیں, وہ میری تصویریں ایسی آ گئی, یوں بیٹھا ہوا ہوں, یوں کر کے دیکھ رہا ہوں. وہ عجیب سی تصویریں آئی ہیں, وہ مارکیٹ میں چلی ہیں. تو میں اتنا بدتمیز الحمدللہ نہیں ہوں کہ بڑے حضرات کے سامنے میں اس طرح سے بیٹھوں. پھر وہ میری بات چیت کرتے ہوئے آڈیو بھی آئی ہے, اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے فون کیا, آپ کیا ان کو سمجھا رہے تھے؟ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں ان کو سمجھانے والا بھائی. انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا, کوئی بات پوچھی تھی جامعہ سے متعلق, میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ بھائی وہ جامعہ میں درس قرآن کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں یہ, وہ پوچھ رہے تھے کیا ہوتا ہے اس میں, ان کو بتا رہا تھا. تو وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ان کو سکھا رہا ہوں کہ ایسے دیا جاتا ہے درس قرآن. تو وہ آدھی بات آئی ہے نا. تو یہ یعنی وہ ان تصویروں سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. باقی یہ بات یہاں سے آئی کہ بہو جو ہے نا وہ ساس کی خدمت کرے گی, عزت دے گی اس کو, تو جب یہ ساس بنے گی اس کو بھی عزت ملے گی. آج کل کے چھوٹے بڑوں کا احترام بالکل بھی نہیں کرتے, مزے اڑا لیتے ہیں, لیکن پھر بڑھاپا ان کا بڑا خراب گزرتا ہے. تو مکافات عمل ہوتا ہے نا, جیسا اپنے بڑوں سے سلوک کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا.